اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سیشن میں ہم سول لا سے ریلیٹڈ ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں گے اور تھوڑا سا کامن لا کی اوریجنس اور کامن لا اور سول لا جو سسٹمز ہیں ان میں کیا ڈفرینسز ہیں اس کے متعلق ڈسکشن کریں گے۔ تو اوریجنز آف کامن لا سسٹم کے متعلق کہ یہ جو سسٹم ہے یہ جوری سسٹم سے انسپائر ہوا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نارمن کانکویسٹ جو کہ 1066 میں ولیم دا کانکرر نے نارمنڈی سے یہ جو آئے ہیں اور انہوں نے ادھر جنگوں میں فاتح یاب ہو کر یہاں پر قبضہ کیا ہے، اس طرح سے اس کی اوریجن ہے۔ اور الٹیمیٹلی 13th سینچری میں آفٹر دا میگنا کارٹا 1215 اس کے بعد سے کامن لا سسٹم کو زیادہ ملی اور اس کی بنیادیں رکھی گئیں۔ تو اسی دوران میں وہ سول لا ٹریڈیشن کے ساتھ ہی اس کو ایکویٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے کہ 11ویں صدی سے اٹالین گلاسٹرز جو تھے انہوں نے کارپس جورس سیولس کے اوپر گلاس لکھنے شروع کر دیے تھے، اور جو سب سے مین گلاس تھی ایکریسس کی، جو کہ 1220 سے 1260 کے درمیان میں لکھی گئی تھی۔ تو اسی دوران میں برٹن میں بھی ایک نیا نظام عارض وجود میں آ رہا تھا جو کہ جوری سسٹم کے اوپر بیس کرتا ہے۔ تو جوری سسٹم کو آپ بیٹا ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹول بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماڈرن جو جوری سسٹم ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے مطابق بھی جو لے مین ہے یا جیوری ہے وہ کوسچن آف فیکٹس کے اوپر ہی اپنا ڈیسیژن یا ورڈکٹ دیتی ہے، جبکہ کوسچن آف لا جتنے بھی کسی بھی کیس میں ارائز ہوتے ہیں ایڈجوڈیکیشن میں، ان کا فیصلہ یا ان پر رولنگ ایک ٹرینڈ پرسن ان لا، جج جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہی دیتا ہے۔ اب برطانیہ کی جو اگر ہم جغرافیائی حیثیت بھی دیکھتے ہیں تو وہ جو یورپین کانٹیننٹ سے علیحدہ جزائر پر مشتمل ہے، تو نظام بھی یہاں سے جغرافیکلی بھی اور ہسٹوریکلی بھی علیحدہ سے ہی ڈیولپ ہوا۔ تو اوریجن آف جوری سسٹم میں آلدو ایشینٹ جو گریک تھا اس میں ہی اس سے ملتا جلتا نظام موجود تھا، جس کے لیے مثال جو سوکریٹیز کا ٹرائل تھا یا اس کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں انہیں ڈیتھ سینٹنس دی گئی تھی، اس کی مثال دی جاتی ہے۔ لیکن جو اس کے اب ڈانڈے جو کہ بعد میں یہ جو نارمنز کے ذریعے سے آیا تھا انگلینڈ میں نظام، تو یہ فینش کنگز تھے فرانس کے، قرون وسطیٰ میں فرانس میں تھے، تو ادھر سے اس کا اوریجن کی شکل ہمیں نظر آتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے جب بھی کسی علاقے پہ قبض ہوتے تھے تو ادھر کے جو مشہور یا قابل عزت لوگ تھے یا ٹرسٹ وردی تھے کسی بھی علاقے کے کنگ کے نزدیک، تو ان کو بادشاہ بلاتے تھے، ان سے حلف اٹھاتے تھے اور پھر ان سے سوالات کیے جاتے تھے کہ اس علاقے میں بادشاہ کی جاگیریں یا زمینیں کون کون سی ہیں، اس کے متعلق کیا حقوق ہیں بادشاہ کے یا کس طرح کے حقوق ہونے چاہیے۔ تو یہاں سے وہ فیکٹ، یہ بھی فیکٹ فائنڈنگ ہے نا کہ بادشاہ کی زمین کے متعلق جو بات چیت ہے۔ تو پہلے جو اس سے پہلے جو تھا نظام برطانیہ میں بھی، تو اس سے پہلے یورپ میں بھی، وہ ordeal کے ذریعے سے یا بیٹل کے ذریعے سے ہی ٹرائل کیا جاتا تھا۔ جو جیت گیا بیٹل وہ کامیاب ہے، یہ جس نے یہ صعوبت برداشت کر لی تو وہ اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اگر وہ سختی برداشت نہ کر سکے اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بیٹل آف ٹرائل فار بائی بیٹل اور ordeal کو ریپلیس کیا جا رہا ہے۔ پھر جو یہ نارمنز تھے بیسیکلی یہ وائکنگز ہی تھے جو کہ نارمنڈی کے جزیرے میں یا اس کے میڈو میں رہائش پذیر تھے، اور کچھ اور قبائل بھی وہاں پہ آ چکے ہوئے تھے، اور فرانس کے ساتھ ایک ٹریٹی کے ذریعے سے وہاں پر وہ رہ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہاں پر حملہ کیا تو یہ فینش کنگز کی جو تھی ان کی ایک پریکٹس وہ وہاں پر بھی لے کے آئے، اور ادھر انہوں نے بلانا شروع کر دیا نیبرز کو کہ لینڈ کے ڈسپیوٹ ہی تھے، معاملات تھے، تو اس کے لیے جب کوئی بھی ایسا مسئلہ تھا تو وہ جو اس علاقے کے ارد گرد رہنے والے لوگ تھے ان کو بلا لیتے تھے، ان سے حلف اٹھاتے تھے، اور پھر جو ایشو یا پرابلم ہوتا تھا اس کے متعلق ان سے گواہی لی جاتی تھی، اور وہ مجبور تھے ادھر گواہی دینے پہ، سچ بولنے پہ، اور یہ حکومتی نظام کا حصہ بن چکا ہوا ہے۔ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جو انگلینڈ کی باؤنڈری کے جتنے بھی تنازعات ہیں اس کے متعلق ڈومز ڈے بک لکھی گئی تھی 1081 سے 1086 کے درمیان میں، اور اس پر جو باؤنڈری سے متعلق تمام کے تمام جو جوریز کے ڈیسیژن تھے یا ورڈکٹس تھے ان کو ہی انکارپوریٹ کیا گیا تھا۔ نیکسٹ بیٹا، آلدو کے جو پریکٹس کے طور پر یہ انگلینڈ کا میں نظام رہا ہے، اور لوکل جو ادھر کے معزز شہری تھے ان کو یا جو پڑوس میں لوگ رہتے تھے ان کو
پھر یہ پریکٹس ہو گئی کہ پبلک آفیشل بلانا شروع کر دیا، تو ان کو سمنس کے ذریعے سے وہ بلاتا تھا، پھر ان سے اوتھ لیا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر جو پبلک آفیشل کی جن معاملات میں وہ ڈیسیژن کرنا چاہتا تھا تو ان سے وہ سوالات پوچھتا تھا، اور وہ سچ بتانے پر اب انہوں نے بتانا ضروری تھا، اور اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ کوئی پبلک آفیشل کے سامنے کوئی تنازعات یا ڈسپیوٹ کا معاملہ ہو انڈیویجولس کے درمیان میں، یعنی کہ پرائیویٹ لا کی شکل میں ہی تھی، ایون اسٹیٹ اور وہ جو اسٹیٹ ہے ایک سائڈ پر، ایک سائڈ پر انڈیویجول ہے، تو اس معاملات میں بھی وہ ان سے یہ سوال و جواب کر سکتے تھے یا ان کی گواہی لے سکتے تھے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قانونی طور پر ریکگنیشن ہنری ٹو کے دور میں ہمیں ملی، جب 1164 میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ عدالت کے ذریعے سے انصاف جن معاملات میں کارروائیوں کے نتیجے میں آتا ہے، اس سلسلے میں اب جیوری کا ٹرائل بائی جیوری ہونا مسٹ کمپلسری کر دیا گیا کہ یہ کس کا مین فیچر ہونا چاہیے۔ اور 2 سالوں بعد اوبیسلی لینڈ کے سلسلے میں جتنے بھی لینڈ، اب جتنے لوگوں کو ان کی زمینوں سے محروم کیا جاتا تھا، اوبیسلی وہ تو بادشاہی زمینوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور ان کو محروم اس لیے کیا جاتا کہ یہ تو بادشاہ کی یا کراؤن کی ہیں زمینیں، یا چرچ کی زمینیں ہیں، یا پھر انڈیویجول لیول پہ بیرنز کے اگر خلاف کوئی بات جگیرداروں کے خلاف ہوتی تھی، تو اس میں بھی جس بندے کو محروم کرنا ہوتا تو وہ اس کا جو ٹرائل ہوتا تھا وہ جیوری کے ذریعے سے ہی ہوتا تھا۔ لیکن 13ویں صدی تک آتے آتے جو کرمنل میٹرز تھے ان میں جیوری سسٹم اتنا زیادہ سرائیت کر گیا ہوا تھا انگلینڈ کے نظام میں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مونومنٹل ایک معاہدہ ہوا تھا جسے میگنا کارٹا 1215 میں رنی میڈ کے علاقے میں یہ ہوا تھا، بیرنس کے درمیان میں اور بادشاہ کے درمیان میں، اس میں پھر کرمنل ٹرائلز میں ٹرائل بائی جیوری کو انکارپوریٹ کر دیا گیا، تو اس کو لفانی حیثیت حاصل ہو گئی اور وہ ابھی تک قائم ہے۔ آلدو جو رومن اور ایکلیسٹک لا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ہسٹورک کافی زیادہ ہے، ایون دیکھتے ہیں آپ کہ 6 صدی میں تو کارپس جورس سیویلیس ہی لکھا گیا تھا، اور جو ڈائجسٹ تھا ان کا انسٹیٹیوٹس تھا وہ تو 2 صدی میں لکھا گیا تھا۔ 450 میں 12 ٹیبلز، 450 قبل مسیح میں 12 ٹیبلز بھی موجود تھے، تو اس ادھر سے اسکالرز پڑھتے تھے، تو اس طرح سے جو بلونگنا کے گلاسٹر اسپینش میں گئے تو انگلینڈ میں بھی کچھ اسکالرز وہاں کی تعلیم لے کر آئے تھے، جسے ہم دیکھتے ہیں وکیریس جو ہے، جو کہ ماسٹر تھے بلونگنا میں، وہ 12ویں صدی میں انگلینڈ میں آئے اور انہوں نے جسٹینین کوڈ اور ڈائجسٹ کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی۔ نہ صرف یہ بلکہ جو قدیم ترین یونیورسٹیز ہیں انگلینڈ کی جیسا آکسفورڈ ہے، اس میں سب سے پہلے صرف قانون ہی کینن لا پڑھایا جاتا تھا، اور ایون بعد میں کیمبرج میں بھی یہی کیا۔ لیکن انٹرسٹنگلی وہاں کے حالات ایسے تھے یا لا کا جو سسٹم ایسا ڈیولپمنٹ ہوا انگلینڈ میں کہ یہ رومن لا یا کینن لا جو ہے ادھر سرائیت نہیں کر سکا۔ وجوہات اس کی پہلے تو جیوری سسٹم کا میکنزم تھا کہ معاملات کے حل کے لیے اہمیت دے دی گئی جیوری سسٹم کو، پھر ساتھ ہی ساتھ اب عدالتیں جو تھی ادھر ہم دیکھتے تھے جیسا سول لا میں کہ جو پریٹر کو ہیں وہ لوگ جو پارٹیز ٹو دا ڈسپیوٹ تھے وہی الیکٹ کرتے تھے، لیکن یہاں پہ کہہ دیا کہ جناب جو رائل عدالتیں ہوں گی وہی تمام کے تمام جو ریئلم کی زمین ہے اس میں وہ فیصلے کیا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان عدالتوں کے لیے جو ججز کی سلیکشن کا معیار تھا تو وہاں پہ لے مین نہیں رکھے جاتے تھے، اسپیشلی اسکلڈ ٹرینڈ لائرس، کیونکہ شروع میں تو اوبیسلی کلیرکس ہی ہوتے تھے چرچ کے، وہ کرتے تھے دعوے، بعد میں پھر یہ لائرز وہاں پر آنے لگے، پوائنٹ ہونے لگ گئے، اور خاص طور پر پھر لندن میں جو کمرشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہونے لگی وہ اس کا ہب بن گیا، اور وہ کینن لا اور یا رومن لا کے انفلوئنس کو وہ اتنا زیادہ مرچنٹ جو تھے ادھر وہ ادھر نہیں پسند کرتے تھے، تو ان 4 وجوہات کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ رومن لا یا ایکلیسسٹیکل لا جو تھا یورپ کا وہ یہاں پر زیادہ اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ 5 مین جو امپورٹنٹ فیچرز ہیں جو بعد میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم کامن لا کی خصوصی حیثیت اختیار کر گئے۔ پہلا تو بیٹا یہ ہوا تھا کہ 1218 میں جو رومن چرچ تھا، تو عدالتیں جو سیکولر عدالتیں تھیں انگلینڈ میں کام کری تھی ان میں انہوں نے کلیرکس کو منع کر دیا کہ وہ پریکٹس آف لا نہ کریں، ایڈوکیٹ کے طور پر یا جج کے طور پر وہاں پہ ذمہ داریاں ادا نہ کریں، تو اس سلسلے میں اس لیکیونے کو فل کرنے کے لیے وہاں پہ جو لے مین کلیرکس کے علاوہ جو بندے تھے انہوں نے پھر ایسے انز بنانے شروع کر دیے کہ وہاں پہ لائرز کو رہائش بھی دی جاتی تھی، ان کی ٹریننگ بھی دی جاتی تھی، تاکہ یہی پھر بعد میں ایڈوکیٹس یا ججز کے طور پر رول پلے کریں۔
تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 4 انس جس طرح لنکنز ان ہیں، آپ کا انر ٹیمپل ہے، تو 4 ایسوسیشن لندن میں ابھی بھی موجود ہیں، جو کہ یہی بیرسٹری جو بندے کرتے ہیں ان کو وہ سارے طریقہ کار لا کے بتائے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر جو جیوری ٹرائلز تھے، جو کہ 13ویں صدی میں تو کمپلسری تقریباً ہو گئے تھے سول کرمنل معاملات میں، تو وہ پھر آہستہ آہستہ سول معاملات میں بھی جو کوشچن آف فیکٹ تھے وہ جیوری ہی ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ پھر جو یونیک فیچر ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ پریسیڈنٹس یا نظائر جو ہیں کہ عدالتیں کے جو پچھلے ڈیسیژن ہیں ان کی بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ہو گئی تھی، انہی کی روشنی میں پھر فیصلے شروع کرنے کر دیے تھے انہوں نے، پریسیڈنٹس کا رول بہت زیادہ اس پہ آ گیا تھا۔ پھر جیسے ہم سول لا میں دیکھتے ہیں کہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے، تو یہاں پر جو استقرائی استدلال ہے جسے انڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں، جس میں جو انیشیل پریمسز ہے وہ صرف ایویڈنس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، کہ ایک عدالتی فیصلہ یا سیریز آف عدالتی فیصلوں کے پڑھ کر ان پہ سوچ بچار کر کر ان سے پھر اخذ کیے جاتے تھے اصول، اور نئے جو کیس لا تھے اس پر اس کو اپلائی کیا جاتا تھا یا اس کو اس میں ڈھالا جاتا تھا انڈکٹیو ریزننگ کی جگہ پہ۔ تو سول لا میں اگر ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے تو کامن لا میں جو ریزننگ ججز دیتے ہیں وہ انڈکٹیو ریزننگ بیسس ہوتے ہیں، بیسس آن دا پریویس ڈیسیژن آف دا کورٹس۔ اور تمام کا تمام جو مین کامن لا کا جو نکلا ہے کانسیپٹ وہ یہی اسی بنیاد پر ہے کہ تمام کی تمام سرزمین پر ایک جیسا ہی نظام، ایک جیسے ہی عدالتیں کامن، تو قانون کے جتنے مسلمہ عقائد ہیں یا اصول ہیں وہ تمام کے تمام ملک پر ایک جیسے ہی رائج ہوں گے۔ نیکسٹ بیٹا کہ کامن لا سسٹم میں جورسٹ کی کیا اہمیت تھی یا ان کو کیا حیثیت دی گئی؟ تو سول لا سسٹم میں جو اہمیت تھی وہ انہیں یہاں پر کبھی نہیں مل سکتی۔ تو اس سلسلے میں جان سی گرے ان کی کتاب ہے دی نیچر اینڈ سورسز آف لا، 1909 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ مین یا موسٹ امپورٹنٹ ڈفرینس جو ہے نظر آتا ہے سول لا اور کامن لا کے سسٹم میں، کہ امپورٹنس جو ہے سول لا سسٹم میں وہ جورسٹ کی رائے کو دی گئی ہمیشہ سے اور ابھی بھی دی جاتی ہے، لیکن کامن لا میں کیا فیچر ہے کہ جو عدالت کے پچھلے ڈیسیژن ہیں انہی کو ہمیشہ فوقیت دی گئی ہے۔ پھر جوڈیشل پریسیڈنٹ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ رول دے دیا گیا، تو کامن لا کے جتنے بھی اصول آ رہے تھے تو وہ اس کے لیے ایک باڈی آف ججز ہی تھی، ٹھیک ہے، وہی ریکگنائز کرتی تھی ٹریڈیشن کو یا فیوڈل لا کے بنا کے اوپر دیکھتے ہوئے یا کیا قانون ہونا چاہیے، اس بنا کے اوپر پھر وہ ایسا نظام کوئی جس میں لیگل اسکالرس کی اہمیت ہے جن کو وہ یونیفائڈ طریقہ کار سے ایک بنیادی یا وسیع نظام دے سکے، اس کی ضرورت لیگل سائنس کی سینس میں کبھی بھی برطانیہ میں نہیں بن سکی، تو اسی لیے سے کامن لا میں نہیں ہو سکی۔ پھر کامن لا کا یہ بیسک فیچر ایک ڈیولپ ہو گیا کہ یہ اوپن اینڈڈ رہا ہمیشہ سے، ٹھیک ہے، کہ اس کو کبھی بھی جبر نہیں ہے کہ ہر طرح کے کیس کے فیصلے سے ادھر ہی اسی طرح سے ڈیسیژن ہوتا رہے۔ آلدو جو پریسیڈنٹ کی باڈی بعد میں جو ڈیولپ ہو گئی اس کی بنا پر ڈسکرپشن آف ججز کم ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن ابھی بھی ان معاملات میں کریکٹرز فیچر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ڈسکرپشن ججز کی کافی زیادہ ہے، اور جو کہ ایک نظام ہے سول لا کنٹریز میں جو سسٹم بلڈنگ کے اوپر ہے، نظام کے اوپر، جس میں ججز کا رول صرف قانون کو اپلائی کرنا ہے، اس کا بالکل یہ مخالف رہا ہے۔ پھر جو جورس کے رول ہیں اس کے متعلق رائٹر کے بول 3 جنرلائزیشن ہم کر سکتے ہیں کامن لا سسٹم کے متعلق۔ پہلی تو یہ ہے کہ جتنے بھی گریٹ جورسٹ ہوئے ہیں کامن لا میں یا برطانیہ میں وہ ججز ہی رہے ہیں، مثال کے طور پر کینٹ ہے، کوک ہے، بلیک سٹون ہے، مینس فیلڈ ہے، انہوں نے بکس لکھی، ٹریٹائزز لکھی قانون کی یا ری اسٹیٹمنٹس لکھی ہیں بتانے کے لیے، اور وہ ہسٹوریکل ان کی امپورٹنس رہی ہے، بعد میں جتنی بھی کوٹ کرنا ہے چیزوں کو تو اسی سے ہی حوالے جات ان کی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ لیکن ان کی جو کتابیں ہیں یہ بعد میں بھی لیگل رائٹرز کی کتابیں ہیں، ان میں حوالے ملتے ہیں ہمیشہ پرائر ڈیسیژنز آف دا کورٹس کے، عدالت کے ہی فیصلے ہیں کہ ٹرینڈز عدالت میں کیا چلے ہیں، پرنسپل آف لا جیسا ہمارے قانون میں بھی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آرٹیکل 184 ہے ہائی سپریم کورٹ کے لحاظ سے، 189 سوری، اور 201 ہے ہائی کورٹ کے لحاظ سے کہ بائنڈنگ ڈیسیژنز جو نا پریسیڈنٹ، تو اسی کامن لا ہی فلاسفی کے تحت ادھر ہے، اور اس کے لیے پھر فردر جتنا بھی لا کی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ انڈکٹیو پروسیس کے ذریعے سے ہی ہوئی۔ لیکن ان کو پھر بھی تحریکی اہمیت یا حاصل ہے، لیکن اتنی زیادہ ان کی بائنڈنگ نیچر نہیں ہے، مجبوری نہیں تھی کبھی بھی ججز کے اوپر کہ وہ ان کے حوالوں سے عدالتی فیصلوں میں دیں۔
تو ان سے انڈیپینڈنٹ ہی وہ چاہیں تو وہ ان کے حوالے دے سکتے ہیں، لیکن ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں یہ جورسٹک رائٹنگز کا کبھی بھی ایک بائنڈنگ کردار نہیں رہا، کیونکہ ٹریڈیشنلی برطانیہ میں دو طرح کے ہی آپ کو ماخذ مین نظر آتے ہیں، کسٹمز وغیرہ کو اگر ہم چھوڑ دیں تو مین تو تھا لیجسلیشن جو کہ مقننہ یا پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ بناتی تھی، اور ڈیسیژن آف دا کورٹ، عدالت کے فیصلے تھے، تو یہی مین رہے، اور ان میں کبھی بھی ان جو کمنٹریز یا ٹیکس تھے یا ٹریٹائزز تھے ان کے حوالے دینا ان کے لیے مجبوری نہیں تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ کامن لا کا جو ایک مین امپورٹنٹ کنٹری ہے امریکہ ہے جس طرح، اس میں بھی جورسٹک رائٹنگز کی اہمیت نظر آتی ہے ہمیں، جس طرح سے لا آف کانٹریکٹس کے اوپر جو ٹریٹائزز لکھی سیموئل ولسٹن نے اور آرتھر کاربن نے، ابھی بھی ان کی اہمیت ہے، اور ان کے اوپر نئے ایڈیشنز ان کے آتے ہیں، مختلف اور ایڈیٹرز اس میں کرتے ہیں۔ پھر جان بگ مور لا آف ایویڈنس اگر آپ پڑھیں گے تو کامن لا کا جو بھی قانون ہے اس کے لیے وہ بڑی ایکسیلنٹ اور اچھی تحریر ہے۔ پھر اس کے علاوہ امریکن لا انسٹیٹیوٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو لا سیریز کی ری اسٹیٹمنٹ لکھنی شروع کی، تو اس میں صرف ججز اور لائرز کا کردار نہیں بلکہ ساتھ ساتھ جو لا کے پروفیسرس ہیں ان کا کردار بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر امریکہ میں ہی جو مختلف ریاستیں ہیں، آپ کو پتہ ادھر دو طرح کا نظام ہے، ایک فیڈرل ہے تو ایک اسٹیٹ لیول کا بھی ہے۔ تو اسٹیٹ لیول کے حوالے سے یونیفارم کوڈ سیریز بھی لکھی گئی ہے، تو اس میں جس میں ہر اسٹیٹ لیجسلیشن کا نا ماڈل بتایا گیا گیا ہے، تو وہ بھی بڑی انسپیریشن ہے آگے آنے والے نظام ہے اس کے ترقی کے لیے۔ تو یہ چاروں ہمیں نظر بھی آتی ہیں ایکسیپشن، لیکن پھر بھی الٹیمیٹلی یہ کہا ہے کہ رول آف جورسٹ از منیمم ان دا کامن لا اینڈ پریفرنس از آلویز گیون ٹو دا پرائر ڈیسیژن آف دا کورٹس۔ نیکسٹ بیٹا، یہ تقریباً ڈسکشن میں آپ سارے معاملات کو دیکھ چکے ہوئے ہیں جو ڈفرینسز ان دو سسٹم میں، بس ان کو الٹیمیٹلی اینڈ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ کہ کارپس جورس سیولس 6 صدی عیسوی میں لکھی گئی، 4 اس کے حصے تھے آپ جانتے ہیں، اس کا جو رول ہے یا اس کا جو کردار ہے، اثر ہے سول لا سسٹم میں، وہ لافانی ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، جو سبسٹانٹیو رولز آف لا ہم دیکھتے ہیں یورپین کنٹریز میں، ابھی جو ہم نے دیکھا تھا جرمن کوڈ ہے یا فرینچ کوڈ ہے، اس کے بعد میں اسپینش کوڈ باقی ڈیولپ ہوئے، تو اس سے پہلے جس طرح مرچنٹ کوڈ تھے یا شپنگ رولز کے کوڈ تھے، کینن لا کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، کوڈز بنائے گئے، ان سب میں جو اصل سبسٹینٹیو لا کا پورشن تھا وہ ہمیشہ سے کارپس جورس سیولس سے ہی لیا گیا، لیکن کامن لا میں دیکھیں تو تقریباً بہت ہی کم اس کا رول رہا ہے۔ کچھ اصول یا کچھ پرنسپل اوبویسلی لیے گئے ہیں کیونکہ وہ شپنگ کی وجہ سے، لا آف مرچنٹ یا کینن لا بھی ایک حد تک تو پہلے ہی پروٹیسٹنٹس بننے سے پہلے کیتھولک چرچ کو ہی فالو کرتے تھے برطانوی دور میں، کچھ اصول وہاں سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن باوجود اس مر گئے کہ آکسفورڈ میں صرف کامن یہ کامن لا مرج ہونے سے پہلے بھی رومن لا یا کینن لا پڑھایا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی اتنا جو صلاحیت کرنے والا رول یہاں پر نہیں ہمیں ملتا کامن لا میں جس طرح سے سول لا میں ملتا ہے۔ پھر کوڈیفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ ہمیں سول لا میں نکلتا ہے جو کہ انسپائر ہے کارپس جورس سیولس سے ہی، اور ایک ہی ڈرافٹنگ ہوتی ہے بنیادی نوعیت کی، جب بھی وہ کوڈ بنے، جیسا آپ نے دیکھا ہے 4 سالوں پہ محیط اس پہ کام ہوتا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کو ایک کوڈ کی شکل میں بنا دیا گیا ہے، اور وقتی وقتی پھر اسٹیچوٹ ان کے درمیان میں لکھے جاتے ہیں، اور یہ اتنے بنیادی اور اتنے وسیع نوعیت کے تھے کہ تمام کے تمام لیگل ٹاپکس ہیں ان کو علیحدہ سے، جس طرح سے آپ کا پرائیویٹ لا ہے، کرمنل لا ہے، کمرشل لا ہے، اس کو ادھر سمو دیا گیا تھا۔ لیکن کامن لا میں اگر لیجسلیشن کا ہم کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اسٹیچوٹس ہی نظر آتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ وقتی طور پر ہی نافذ کرتی ہے، اور پھر ایک فور اے پیریڈ آف ٹائم کافی زیادہ عرصے کے اوپر وہ اسٹیچوٹ اکٹھے ہوتے گئے ہیں، تب وہ پھر ہم ایک نظام، ایک قانون بنا اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن لیگل کوڈ کی ادھر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، کامن لا کے اگر کوئی کوڈز دیکھے بھی جاتے ہیں، اگر اس میں بنائے گئے ہیں، اکٹھا کیا گیا ہے کبھی بھی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کے قانون اور اصولوں کو، تو اس میں ڈیسیژن آف دا کورٹس کا ہی حوالہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے، اس لیے ڈائسی نے بھی کہا تھا نا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ہمیں جج لا کے نظر سے کی وجہ سے ہی ملے ہیں۔ پھر جو ایکوٹی لا جو مین فیچر ہے کامن لا کا، وہ ہمیں رومن لا میں یا سول لا سسٹم میں نظر نہیں آتا،
کیونکہ ویسے تو کہا جا سکتا ہے کہ اوریجنلی روم میں یہ اکوٹی لا ڈیولپ ہوا تھا. آپ نے شاید یاد ہو آپ کو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جس سیولس یہی ہے، سیولس تو تھا رومنس کے اوپر قانون، وہ رومنس کے آپس میں جب بھی معاملات بنیں گے، تنازعات بنیں گے، لیکن اسی کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ جب بڑھتی گئی ریاست تو جس جینیٹیم جس کو ہم اب لا آف دا نیشنز بھی کہتے ہیں، تو وہ اکوٹی پرنسپلز کے اوپر ہی ڈیولپ ہوئی تھی. تو اوریجنلی جو اکوٹی لا تھا وہ روم میں ہی ڈیولپمنٹ ہوا ہے، لیکن بعد میں فردر اس کو اہمیت نہیں رہی سول لا ٹریڈیشن میں. لیکن کامن لا میں انگلینڈ میں، برطانیہ میں آلریڈی بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو چکی ہوئی ہے کہ 14ویں صدی کے اینڈ تک نا بہت زیادہ، کیونکہ کورٹ کے ڈیسیژنز مارد وجود میں آ چکے ہوئے تھے، تو پھر وہ بہت ہی اسٹیگننٹ یا ہارش رول ہو گئے تھے. آل دو لگتا اب وہ ان کا ٹرینڈ یہ ہو گیا تھا اس لحاظ سے کہ اگر وہ کوئی بھی تنازع سامنے آتا ہے عدالت کے اور اس کو کامن لا یا پرائر ڈیسیژن آف ججز کور نہیں کرتے، تو اس کا مطلب اس کے لیے کوئی ریمیڈی موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ جتنے بھی مدعی تھے وہ فاؤنٹین آف جسٹس تو اوبویسلی کنگ تھا، کراؤن تھا، اس کے پاس جاتے تھے. تو لارڈ چانسلر ہی اس کا مین نمائندہ تھا یہ انصاف کے حوالے سے. تو الٹیمیٹلی لارڈ چانسلر چانسری کورٹس مارد وجود میں آئے. تو 3 بنیادی مقصد تھے جن کے تحت یہ ایکوٹی لا ڈیولپمنٹ ہوا. پہلا کہ جو تھا کامن لا کے جو پرائر ڈیسیژنز تھے وہ ہارش ہو چکے ہوئے تھے، وہ نئی سچویشنز کے لیے اب اپلیکیبل نہیں رہے تھے. تو ان کو لگتا تھا کہ یار بندے کو چاہیے کہ اس کو ریمیڈی دی جائے، لیکن اگر وہ ان اصولوں پہ نہیں فالو کرتا تو اس کی جو ہارشنیس ہے، اس کی سختی ہے، اس کو نرم کرنے کے لیے یہ لائے گئے تھے لیجسلیشن یا جوڈیشل پریسیڈنٹ میں. اگر ان کو نہیں ریمیڈی ہوتی تھی تو وہ ایکوٹی کورٹس میں مل جاتی تھی. پھر دوسرا یہ تھا کہ ایکوٹیبل ریمیڈیز بھی فردر ہم نے بعد میں دیکھا کہ جس طرح ڈیمیجز تو کامن لا ریمیڈی تھی، لیکن انجنکشن یا اسپیسیفک پرفارمنس یہ ایکوٹی کی ہی عدالتوں میں ہی آئے. کیونکہ فیئرنیس کا تقاضا ہوتا تھا کہ اگر وہ ہمیں لگتا ہے کہ لیکن ہاتھ بندے ہوئے ہیں کہ جناب اس بندے کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قانون میں اس کے لیے کوئی ریمیڈی نہیں ہے، تو ایکوٹی پھر کی وجہ سے اس پہ انصاف کرنے کے لیے ریمیڈیز آئیں. تو پھر جب ریمیڈیز نہیں آئی ہیں اس سلسلے میں، تو ریمیڈی یا عدالتی احکام دینے کا مقصد سے حل بات نہیں ہوتی کہ جب تک اس کا نفاذ نہ ہو جائے، اس بندے کو جو اس کا حق ہے وہ ادا نہ ہو چکے. تو اس کے لیے پھر پروسیجرل اسپیکٹ میں بھی یہ ایگزیکیوشن آف دا ڈیسیژن آف دا چانسری کورٹس کے لیے بھی پھر یہ ایکوٹی لا کی کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی. لیکن سول لا کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں تو ایکوٹی لا کا اتنا نہیں آئے گا، اور اس کا بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایکسٹینسو کوڈیفیکیشن جب ہو گئی تو اس کا جو سول لا سسٹم ہے اس کا بنیادی ایک فیچر یہ سرٹینٹی کہ ججز کا کیا کام ہے جناب، انہوں نے کوڈ میں دیکھنا ہے، کوڈ میں جس طرح کا قانون موجود ہے اس کو اپلائی کر دیا ہے. اور ایکوٹی لا کا فیچر ہی یہی ہے کہ جو انفورسین سرکمسٹانسز ہیں اس کے لیے رول طے کرنے، پرنسپلز دینے. تو وہ سرٹینٹی کا جو مین کانسیپٹ ہے سول کوڈ کا وہ بالکل خلاف ہو جاتا ہے ایکوٹی لا کا، کیونکہ ایکوٹی لا تو فردر اس نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے ہارشنس کو کم کرنے کے لیے. تو اس بنیاد کے اوپر جو لیگل سائنس کا مین جو سرٹینٹی کا کانسیپٹ تھا اس کے وہ متصادم تھا، اس لیے ایکوٹی لا کی ڈیولپمنٹ فردر ہم سول لا کنٹریز میں نہیں دے سکتے. ہاں جو پرانے جو ایکوٹیبل پرنسپلز یا ریمیڈیز تھے سول لا ٹریڈیشن میں وہ اوور آل سسٹم میں کوڈیفائی کر کے اس میں جو شامل کر دیے تھے وہ پھر بھی موجود رہے، لیکن فردر ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. پھر جوڈیشل ڈیسیژنز کی جو امپورٹنس تھی وہ کبھی بھی سول لا سسٹم میں نہیں رہی. اہمیت آپ کو پتہ ہے، وہ پریٹر اور آپ کا جوڈیکس، لے مین ججز، جورسٹ کا رول، تو اس بنیاد پہ کبھی بھی جوڈیشل پریسیڈنٹ کو اہمیت نہیں رہی. سول لا ججز کیا کرتے ہیں کہ جو کوڈ بنائے گئے ہیں یا اس کے بعد سے جو اسکالرلی رائٹنگز ہیں انہی کو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ کس طرح سے کرنا ہے. لیکن کامن لا کنٹری میں کیونکہ پرائر ڈیسیژن آف دا کورٹ کو بہت زیادہ ہی اہمیت حاصل ہے، تو یہ ایک انہیرنٹ ٹریننگ میں شامل ہے کامن لا ججز کی یا لائرس کی. کوئی بھی ان کے سامنے کوشچن آتا ہے تو ہمیشہ وہ کیس لا سیریز میں جا کے کتابیں کھول کے کیسز، پریویس کیسز میں ڈیسیژن کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں سے اصول انڈکٹ کیا جائے جو کہ ان سچویشن پہ وہ اپلائی کر سکیں. پھر میتھڈ آف لیگل ریزننگ جو ہے ڈیڈکٹیو ہے سول لا ٹریڈیشن میں، کیونکہ جو انیشیل پریمسز ہے سول کوڈ میں بیان کر دیے گئے ہیں ان کو مسلمہ ان کی حیثیت ہے، فردر ان میں کوئی انکوائری کرنے کے لیے یا ان پہ کوئی شک نہیں ہے.
تو پریزمپشن جو وہاں پہ ہے وہ irrebutable ہے. لیکن جب ہم کامن لا میں دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ انڈکٹیو ریزن ہے، استقرائی استدلال ہے. تو اس کے تحت استقرائی استدلال میں جو آپ کے انیشیل پریمیسز ہوتے ہیں وہ ایویڈنس کا تو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ ریبٹیبل ہوتے ہیں کہ اگر اور ایویڈنس آ گیا تو اس سے پھر ہٹا بھی جا سکتا ہے. تو وہی اصول پھر جوڈیشل ڈیسیژنز کے اوپر یا تو ایک ڈیسیژن کو دیکھ کے یا زیادہ سے ڈیسیژنز کو دیکھ کے ان سے پھر ایک اصول نکالا جاتا ہے جو کہ اپلائی ہو سکے نیو سچویشن جو عدالت کے سامنے آئی ہے. تو یہاں پر انڈکٹیو ریزننگ کا پروسیس تھا. پھر جو کامن لا نام سے ہی ہمیں پتا ہے کہ یونیفائڈ سسٹم آف کورٹ ہونا چاہیے. آگے بھی ڈسکس ہوا ہے کہ ہائبرڈ یا احرام کی شکل میں ہے کہ اوپر سب سے پہلے سپروائزری کورٹ ہائیسٹ لیول پہ ایک ہے اور اس کے تحت ہی نیچے ایپلیٹ ٹریبیونلز ہیں یا کورٹس آف فرسٹ انسٹانسز اور ان کو جورسڈکشن سے دی گئی ہے. لیکن کیونکہ جو کوڈز ہیں سول لا میں اس میں تو ہمیشہ سے تقسیم ہی رہی ہے. سول لا علیحدہ ہے، کرمنل لا علیحدہ ہے، پھر اسپیشلائز کانسٹیٹیوشنل لا، کمرشل لا، ایڈمنسٹریٹو لا یہ فردر بعد میں اسپیشلٹی کے طور پہ ڈیولپ ہوئے. تو یہاں پہ ہم وہاں پہ اس لیے نظام دیکھتے ہیں کہ عدالتیں بھی یہاں پر علیحدہ ہے، تو یونیفائڈ سسٹم نہیں ہے اور ہر ایک کی سپریم کورٹ بھی علیحدہ ہو سکتی ہے جیسا جرمنی میں ہے. پھر جو ٹرائل کا پروسیس ہے انہیرنٹلی ڈفرینٹ ہے ایڈجوڈیکیشن کا پروسیس. کامن لا میں جس طرح کی ایک ٹرائل کا ہے کہ جناب عدالت بیٹھ گئی ہے، ملزم پہ چارج سنا دیا گیا، اب پہلے جناب پروسیکیوشن نے ایویڈنس دینا ہے، پھر ڈیفینس ایویڈنس دینا ہے، پھر آرگومنٹس ہوں گے، بنیاد چلیں گے. تو ایسا کوئی نظام ہمیں سول لا میں نظر ایک سنگل ایونٹ نہیں ہے. کافی زیادہ میٹنگز ہوتی ہیں، پری ٹرائل ہیئرنگز ہیں، میٹنگز ہیں، ڈسکشنز ہیں، پھر ریٹن فارم میں انٹروڈکشن آف دا ایویڈنس ہے، پھر جج ہی ان سے سوالات وغیرہ پوچھتے ہیں وٹنسز تھے. تو ٹرائل پروسیس اس کے ایکویشن جس طرح کے کامن لا میں ہے وہ سول لا میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے. پھر جج کا رول کیونکہ انسپائرڈ بائی دا انکوزیٹوریل پروسیس ہے سول لا کو ہم کہتے ہیں، تو اسی لحاظ سے جو بیسک انٹیروگیشن آف وٹنسز بھی ہے ان سے سوالات جو پوچھنے وہ بھی جج نہیں پوچھتے ہیں. ہر چیز ایگزامننگ فیز آپ نے دیکھا ہے، انویسٹیگیشن فیز دیکھا ہے، پھر الٹیمیٹلی ٹرائل کا جو فیز ہے تمام کا تمام جج کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں اور جج ہی مین کردار ادا کر رہا ہے. لیکن جب ہم سول لا میں دیکھ لیں تو جج کا رول ایک مینیجر یا دو کنٹیسٹنگ لائرز کے درمیان میں ایک ریفری کا رول وہ پلے کرتا ہے. تو اس کا حیثیت ثانوی نوعیت کا ہوتا ہے اور ایکٹیو جو مرکزی کردار ادا کرتے ہیں وہ لائرز ہی ادا کرتے ہیں. اپنی سائڈ سے ایویڈنس ہی وہ بیان کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے کراس ایگزامینیشن مخالف پارٹی ہی کرتی ہے. پھر بیٹا جو کریٹیو رول ہے اگر ہم کہیں وہ سول لا کنٹریز میں ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، مین کردار دیکھنا انہوں نے کورٹ میں نہیں موجود تو لیگل اسکالر سے وہ گفتگو کر کے اس کو لا کو اپلائی کر دیں گے. لیکن جو کامن لا ہے اس کی مین فیچر ہی اوپننیس ہے. تو ادھر ججز کی ڈسکریشن بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور ججز کا ایسا ہی کام ہے جیسے وہ کریٹ قانون کو ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر سول لا میں ججز کو ان کو بھرتی کرنے کا ان کی ٹریننگ کا سسٹم جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسک بنیادی طور پر انیشنلی ہی جج کو گریجویشن کی انڈر گریجویشن کورس کیا لا کا تو اس کے بنیاد اس نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے جج بننا ہے جناب. اسٹیٹ ایگزامینیشن پاس کر کے اس نے وہ کیریئر جوائن کر لینا ہے جس میں اس کو پہلے اس کی ٹریننگ کی کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر خاص جغرافیکل ایریا میں اور خاص قسم کی اسپیشل کورٹ کے نظام میں وہ پھر اپنی خدمات سر انجام دینا شروع کرتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہی اس کو سینیورٹی اور فٹنس کی بنیاد پر اس پر ترقی ملتی جاتی ہے اور سارے نظام کو ایک جوڈیشل برانچ طے کرتی ہے جو کہ عموماً منسٹری آف جسٹس کا نام اسے دیا جاتا ہے. لیکن کامن لا میں اگر دیکھے جائے تو ججز کے سلیکشن کا پروسیس ہے وہ کافی زیادہ سیاسی نوعیت کا ہو جاتا ہے جس میں جج کو کسی خاص جوڈیشل پوسٹ کے لیے اس کو لائف ٹائم کے لیے اس کو مقرر کر دیا جاتا ہے یا اس کی کوئی ٹرم خاص مقرر نہیں ہوتی اور اس کو آگے ترقی کرنے کا بھی کوئی خاص نظام انیشلی تھا، اب تو کافی زیادہ موجود نہیں ہوتا تھا. تو یہ سیاسی نظام کس طرح سے ابھی آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ نومینی ہیں جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے جنہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے نامنیٹ کیا ہے اینا کارن بینٹ کو، اس کی ابھی ہیئرنگ آج کل چل رہی ہیں. اب ادھر کس طرح سے سلیکشن کا معیار ہے جناب
کہ سپریم کورٹ کے جج کو یا ایون فیڈرل کورٹس کو بھی پریزیڈنٹ نے نامینیٹ کرنا ہے. اب سینٹ کی جو جوڈیشل کمیٹی ہے اس کے سامنے اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے اور جوڈیشل کمیٹی نے پھر ایک ریکمنڈیشن دے دینی ہے کہ ہم اسے اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتے, یا وہ کوئی ریکمنڈیشن نہیں تھی, اور پھر سینٹ اس پہ ووٹنگ کرے گا اور میجورٹی جو وہاں پہ پریزنٹ ہوگی وہ اگر اس کو سلیکٹ کر لے گی تو آفٹر دا اوتھ وہ جوڈیشلی اپوائنٹ ہو جائے گا. تو یہ ساری نظام ہے. دیکھیں اب جیسا ریپبلکن ہے تو اس نے ریپبلکن کو ہی نامینیٹ کیا ہوا ہے بطور جج. اگر ڈیموکریٹ کی حکومت ہوتی تو وہ آئیڈیلز جو ڈیموکریٹک ہیں انہی کو, ویسے ہی لائرز کو یا پرسن لیگل ٹرینڈ ان لا کو ہی وہ آگے لاتے. تو کامن لا میں تھوڑا سیاسی نوعیت کا ہی نظام ہے. پھر بیٹا سول لا میں انڈر گریجویٹ لیول پہ ہی قانون کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے. تو اسکول کے فوراً بعد میں جو بچے ہیں جو لیگل اسکالرس بننا چاہتے ہیں, لا میں ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں, انٹرمیڈیٹ درمیان میں کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ انہیں دوسرے سبجیکٹس یا دوسری فیلڈز پڑھائی جائیں. تو آفٹر اسکول ڈائریکٹ قانون کی تعلیم دی جاتی ہے اور پھر وہ چلے جاتے ہیں اپنا جو متعلقہ پروفیشن ہے, لائر بننا چاہتے ہیں, نوٹری بننا چاہتے ہیں, ایڈوکیٹ بننا چاہتے ہیں, جج بننا چاہتے ہیں, اس میں وہ اپنا پروفیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو کبھی بھی وہ بیکلیریٹ ڈگری جو ہے یا بیچلر ان لا کی ڈگری ہے وہ نہیں حاصل کرتی انلیس وہ فردر اور تعلیم حاصل کریں ٹریڈیشنلی. لیکن جو برطانیہ کا کامن لا سسٹم ہے تو آفٹر اسکول کمپلسری ہے اس بندے کے لیے کہ وہ دوسری فیلڈز آف لا کے لیے ایک آرٹس ڈگری انٹرمیڈیٹ لیول پہ یا انڈر گریجویٹ لیول پہ حاصل ضرور کرے, کیونکہ قانون کی تعلیم ہمیشہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری کے برابر ہی وہاں پر اسی سطح پر اسے دی جاتی ہے. مقصد اس کا شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ججز اور لائرز ہیں تو جو سوسائٹی کا جو انر کانشیس ہے یا سوسائٹی کے جو محرکات ہیں, جب وہ چیزوں کو معیارات کو سمجھتے ہیں وہ ان میں انکلکیٹ ہو سکیں. اس لحاظ سے وہ قانون کا بنیادی مقصد اور اس کے کردار کو سمجھ سکے, اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ان کے پاس پیچھے سائنٹیفک نالج جیسا فلاسفی ہے, ہسٹری ہے, سوشیولوجی ہے, ان کا علم ہوتا ہے, تو نیو سچویشنز بھی اگر ان کے سامنے کوئی حالات آ سکے تو ان میں کریٹیو رول پلے کر کے ان کا حل وہ دے سکے. اور ایسی جو ہمیں قابلیت ہے سول لا کنٹریز کے ججز میں نظر نہیں آتی. تو بیٹا ایٹ دا کنکلوژن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ماڈرن یا ہائبرڈ لیگل سسٹم کے تحت اور اتنی زیادہ انٹریکشن ہے, گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا, تو مین جو ان نظام میں نا جو ان کی تفریق ہے وہ کافی زیادہ اپنا بلر ہو چکی ہوئی ہے. سول لا کی جو مین خصوصیات ہے 6 پوائنٹس ہیں وہ کامن لا نے آبزرو کر لیے ہیں یا ان کنٹری نے جو کامن لا سسٹم پہ بیس کرتے ہیں. اسی طرح سے جو کامن لا کی خصوصیات ہے مین وہ ہمیں سول لا ٹریڈیشنز میں بھی کرنے آ رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہ نظام ان کے پیچھے بڑی ہسٹری ہے, ایک 13ویں صدی سے شروع ہوا, ایک تقریباً 2000 سال پہلے سے شروع ہوا, جس کا 450 آپ کہہ سکتے قبل مسیح میں اس کے ڈانڈے ہمیں ملتے ہیں. تو اتنی جو مین ان کے پوائنٹ آف ریفرنسز ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں اور شاید آنے والے دنوں میں بھی قائم رہیں. لیکن ایک ماڈرن اور ہائبرڈ لیگل سسٹم ڈیو ٹو انٹریکشن مارد وجود میں آ چکا ہوا ہے. لیکن ان تخصیص کو, ان ڈفرینسز کو سمجھنا تاکہ جب دوسرے ممالک کے ساتھ انٹریکشن ہو, کیونکہ دیکھیں نا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اوریجن اس کا پاکستان ہے, وہ اسپین میں کوئی معاہدہ کرتی ہے چیزیں پہنچاتی ہیں یا فرانس میں یا اٹلی میں, تو ادھر تو سول لا ٹریڈیشن ہے. تو اگر آپ کا ہی چاہتا ہے ادھر اس کو لائر ہائر کرنا پڑے گا, لیکن اگر آپ کا کلائنٹ چاہتا ہے کہ یہاں سے پاکستان سے میں بندہ لے کے جاؤں تاکہ وہ میرے تمام جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرے اس سسٹم کے لیے, تو اس کا علم حاصل کرنا ہمیں ضروری ہو جاتا ہے اس بنیاد کے اوپر. بہرحال یہ آج کی ڈسکشن ہماری کنکلوڈ ہوئی سول لا سسٹم کے حوالے سے. تھینک یو بیٹا, اللہ حافظ.